سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، چند ایک کا تذکرہ ہے اور ان کے بھی مختلف پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنے بندوں کو یوں سمجھائی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر جو نسل انسانی ہے اس کو نطفہ سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ کی قدرت کہ اسی نطفہ سے بیٹی بھی ہوتی ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، پھر مرد عورت جوڑے بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان سے آگے پھر نسل چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ماں اپنی پیٹ میں بچی ہے، بچہ، وہ خوش بخت ہے، بد بخت ہے، جو بھی اس کے پیٹ میں ہے اس کی مکمل معلومات وہ اللہ کے علم میں ہے، اور کسی کی عمر کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، اللہ کو تو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے کہ دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں،
آئے گا تو اس کو کتنے سانس ملنے ہیں، کتنا اس کو دورانیہ ملنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی عمر کم ہے زیادہ ہے، یہ سب کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے اور میرے علم میں ہے۔ تو انسان اگر اسی کے اندر غور و فکر کرے کہ دیکھو ایک مٹی سے انسان کیسے بن گیا، پھر ایک قطرے سے انسان کی نسل اللہ تعالیٰ نے کیسے جاری فرما دی، تو اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان نصیب ہوگی کہ واقعی اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بغیر کسی کے بس میں یہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے لیے بڑا آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال ہمیں سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو دو دریا یا دو سمندر وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے، خوشگوار ہے، بہت زبردست ہے، اور دوسرے کا نمکین اور کھاری کڑوا، جس کو انسان پی بھی نہیں سکتا۔ اب وہ دونوں پانی ہیں، ایک کو میٹھا کس نے بنایا، ایک کو نمکین کس نے بنایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بغیر کوئی اور کیا پانی بنا سکتا ہے، یا پانی میٹھے کو نمکین کر سکتا ہے، نمکین کو میٹھا کر سکتا ہے؟ تو اس میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پانی ایک ہی ہے، یعنی نمکین پانی ہے سمندر کا، دریاؤں کا کچھ میٹھا پانی ہے، میٹھا ہے یا نمکین ہے، اس میں سے تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں تم نکالتے ہو، یعنی کہ تازہ گوشت ہوتا ہے نا، تو مچھلیاں تم پکڑتے ہو، پانی میٹھا ہے یا نمکین ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں بھی اللہ نے مچھلیاں پیدا کر دی، یہاں بھی اللہ نے مچھلیاں پیدا کر دی، ورنہ ایسا ہوتا نا کہ یہ پینے کے قابل نہیں تو اس کے اندر مچھلی بھی مر جاتی، زندہ نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر مچھلیاں پیدا ہی نہ کرتا، لیکن وہاں بھی بہت بڑی بڑی مچھلیاں جن کی خوراک کئی کئی ٹنوں میں ہے، اللہ نے ان کو پیدا بھی فرمایا، ان کو ہر روز کھلایا جا رہا ہے، ہر روز ان کو کھلا رہا ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ 10 بندوں کا ایک لقمہ بنا دے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان مچھلیوں کو کھلاتا ہے تو انسان کو نہیں کھلائے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے اندر کتنی قیمتی قیمتی چیزیں میں نے چھپا کے رکھی ہیں، اس میں لؤلؤ، مرجان، یاقوت، قیمتی قسم کے ہیرے اس پانی کے تہہ کے اندر چھپے پڑے ہیں، تم نکالتے ہو، تم ان کے زیور بناتے ہو، وہ موتی تم پہنتے ہو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر یہ کشتیوں کا نظام ہے، بڑی بڑی کشتیاں، ان کے اندر تم سفر کرتے ہو، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عقل نہ دے، اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو، ہوا کو تمہارے لیے مسخر نہ فرمائے، تو تم یہ سب کچھ نفع اٹھا سکتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ رات دن کا نظام دیکھو کتنا پیارا نظام ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا، کبھی دونوں برابر، اور اسی سے پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی معتدل موسم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر تو کرو، تمہیں اپنے رب کی قدرت سمجھ آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہو، جب تم غیروں کو پکارتے ہو، جب غیروں سے مدد مانگتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بے جان ہوں گے، جیسے کہ مورتیاں ہوتی ہیں، لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، مجسمے ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں، ولی ہے، نبی ہے، یا فرشتے ہیں، یا کوئی نیک جنات ہیں، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو تو سنتے تو وہ ہیں، لیکن تمہیں دے تو کچھ نہیں سکتے وہ بھی، اس لیے کہ سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ جب وہ خود محتاج ہیں تو تمہیں کیا دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری بہت شاندار لفظ کے ساتھ ہمیں سمجھائی، فرمایا کہ اللہ کے بغیر جتنے بھی ہیں، بے شک وہ ولی ہیں، نبی ہیں، سب مل کر قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے، اس گٹلی کے اوپر ایک باریک سے ایسے چھلکا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا،
اور اس کو تو اگر ہم استعمال کرنا بھی چاہیں تو اس کو ہم پوری طور پر اس کو اتار بھی نہیں سکتے، اتنا یہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مل کر اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اور میں تو آسمانوں کا مالک ہوں، میں زمین کا مالک ہوں، میں سورج چاند ستاروں کا مالک ہوں، میں تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہوں، تو کہاں میں اور کہاں میرا غیر؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا پیارا انداز میرے سمجھانے کا ہے، کیا میری طرح تمہیں کو اور سمجھا سکتا ہے؟ کتنا پیارا انداز ہے رب کا، اپنے بندوں پہ کتنی مہربانی فرمائی، کتنی اس کی عنایات ہیں، کتنے پیارے انداز سے بندوں کو سمجھایا تاکہ بندے اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں بنایا جوڑا جوڑا، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت اپنے پیٹ میں، یعنی حمل جو بھی اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور نہیں وہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، اس نے کیا جنا، یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دی جاتی کسی معمر کو، بڑی عمر والے کو، ولا ينقص من عمرہ، اور نہیں کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ بھی اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور یہ دو سمندر یہ برابر نہیں ہیں، ھذا عذب، ایک میٹھا ہے، فرات، پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، اور اس کا مشروب خوشگوار ہے۔ یہ پانی کی تین صفتیں ہیں، میٹھا بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، اور سائغ شرابہ، اور اس کا مشروب جو ہے وہ بہت خوشگوار ہے، بہترین پانی ہے۔ وھذا ملح، دوسرا نمکین بھی ہے، اجاج، کڑوا بھی ہے۔ تو یہ دونوں کو الگ الگ ذائقے کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ ومن کل، اور ہر ایک سے، یعنی کہ میٹھے پانی والا سمندر ہے یا وہ نمکین والا ہے، ہر ایک سے تأکلون، تم کھاتے ہو، لحما طریا، تازہ گوشت، یعنی مچھلیاں نکالتے ہو تم اس میں سے، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو، حلیۃ، زیور، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، یعنی کہ اس کے اندر سے موتی اور ہیرے نکلتے ہیں جن کو تم زیوروں کے اندر استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، فِيهِ مَوَاخِرَ، جو پانی کو پھاڑنے والی ہیں، کیسے پانی کو کاٹ کے ایسی تیزی کے ساتھ کشتی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے امر سے جا رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہ فن تمہیں کیوں دیا؟ کشتیاں بناؤ، کشتیاں چلاؤ، اس کے اندر تم سواری کرو، اس کے اندر تم سامان ایک جگہ سے اٹھاؤ دوسری جگہ لے کر جاؤ، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ یہ رزق حلال ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک معین مدت تک کے لیے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ نے اپنا خود تعارف کرایا کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لَهُ الْمُلْک، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو نہیں مالک ایک گٹلی کے، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری پکار کو۔ یہ ایک گروہ ہو گیا، وہ مورتیاں جو ہوتی ہیں یہ ان کے بارے میں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، دوسرا گروہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرب ہستی ہیں، وَلَوْ سَمِعُوا، انہیں پکارو گے تو وہ سنیں گے، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، لیکن تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے،
یہ تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتے۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اے اللہ ہم نے ان کو اس راستے پر نہیں لگایا تھا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تجھے نہیں خبر دے گا خبیر، اللہ خبیر جیسا خبر دینے والا، جیسے اللہ نے بتایا ایسے تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اللہ نے ان میں غور و فکر کی دعوت دی۔ اب ایک انسان ہے، حقیقت ہے کہ اگر انسان اپنے اندر وہ تھوڑا سا غور و فکر کر لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آسمان کو دیکھو، کیا تمہیں اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے، اتنی بڑی چھت ہے بغیر کسی ستون کے۔ فرمایا اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، اتنی بڑی زمین، اگر تمہیں یہ چیزیں نہیں نظر آتی، تم جان بوجھ کر اندھے بنتے ہو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس کے اندر تو غور و فکر کر لو، اگر اوپر نہیں دیکھتے تو تم اپنے اندر ہی غور و فکر کر لو کہ ایک انسان ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا کارخانہ فٹ کر دیا۔ سبحان تیری قدرت، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہت بابرکت ذات ہے جس نے انسان کو اتنا پیارا بنا دیا۔ یعنی کہ دیکھو جانور ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں ان کی 4 ٹانگیں ہیں نا، لیکن انسان کی 2 ہیں اور انسان ان سے زیادہ تیز چلتا ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اب وہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو پھر ایک پر کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، بیک وقت دونوں اٹھا نہیں سکتا، لیکن ایک ٹانگ پر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، پھر ایک اٹھاتا ہے، پھر دوسرا رکھتا ہے، اس طریقے سے، یعنی کہ صرف 2 ٹانگیں ہیں لیکن بیلنس کتنا زبردست ہے۔ یہ نہیں کہ وہ چل رہا ہے تو بیچارے ساتھ چلا نہیں جا رہا، وہ گر گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے 2 کافی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اس کے تمام کام بڑی آسانی سے ہو رہے ہیں۔ اچھا، جو بہت ضروری اعضاء اللہ نے 2 دیے ہیں، آنکھیں بہت ضروری ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایک آنکھ پر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ایک تو پھر بھی ہوتی ہے نا، 2 کان دیے ہیں، اگر ایک اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو بھی جائے دوسرا تو ہے۔ اسی طریقے سے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، یعنی کہ جو بہت زیادہ ضروری چیزیں تھیں، اور حقیقت یہ کہ یہی چیزیں جو اللہ نے ہمیں 2 دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ انہی کے ذریعے ہم نے ہدایت لینی ہے، انہی کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہدایت کی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ کان ہوں گے تو سنیں گے۔ اب ہم درس قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کان ہیں تو سن رہے ہیں نا، اگر یہ نہ ہوں تو کیا پتہ چلے گا اس نور کا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آنکھیں ہیں تو دیکھ رہے ہیں، کتنی چیزیں ہم جو ہے نا دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر دیکھتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر آنکھیں ہی نہ ہوں، جس کی آنکھیں نہیں اسے کیا پتہ کیا سیاہ ہوتا ہے کیا سفید ہوتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کہ سفید ہے کیا، کبھی سفید دیکھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں 2 دی ہیں، گردے 2 دے دیے، اگر ایک خراب ہو جائے، یعنی کہ ایسا پیارا کارخانہ ہے، انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کی اپنی اپنی خوراک ہے۔ ہماری آنکھوں کو کیا چاہیے، ہمارے ناخن کے لیے کیا چیز چاہیے، ہمارے بالوں کے لیے کون سی وٹامنس چاہیے، ہماری ہڈیوں کو کیا چاہیے، یعنی جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہمیں خوراک دی۔ سردیوں کے اندر اور خوراک ہے، گرمیوں کے اندر اور سبزیاں ہیں اور پھل ہیں، ہر موسم کے اپنے اپنے پھل ہیں، یعنی اس موسم کے اندر ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں بھی تو بڑی عجیب بات ہے، ایک ادھر سردی ہے بھی سردیوں کے اندر مالٹے آ جاتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا بھی اس کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر گرمی زیادہ ہے پھر ادھر آم بھی گرم ہے، کوئی فائدہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ نا کہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے، انسان کو کیا پتہ؟ اس نے جو چیز دی گرمیوں کے اندر، اس سے گرمیوں کے اندر کھانے کا ہی فائدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے اس وقت بہت زیادہ سستی اور کہلی کا شکار ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس موسم کی، ہم تو اس موسم کا بھی الٹ چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گرمی کیوں دی تھی؟ اس لیے دی تھی تاکہ ان کا پسینہ آئے، ان کے جسم کے مسام کھلیں اور یہ صحت مند رہیں، ان کی بیماریاں نکل جائیں،
لیکن ہم نے اے سی چلا کے پسینہ ختم کر دی۔ اللہ نے سردی دی تھی کہ سردیوں کے اندر جو ہے نا، جو ان کے اعضاء ہیں وہ سردی کو برداشت کریں اور سردیوں کے جتنے بھی پھل فروٹ ہیں یہ وہ استعمال کریں، ہم نے اس کے اندر ہیٹر چلا کے سردی کا بھی بیڑا غرق کر دی۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں وہ غلط نہیں دی، لیکن انسان کو چونکہ وسائل مل گئے، جن کے لیے کائنات بنی ان کے پاس یہ سہولتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کے جو پاک صحابہ تھے ان کے پاس سہولتیں تھیں، گرمی بھی آتی تھی، سردی بھی آتی تھی، سارے موسم آتے تھے، اس کے باوجود۔ اور آپ کو پتہ ہے اب بھی جا کر دیکھو مکہ کے اندر کیا موسم ہے، حرم شریف کے اندر جا کر دیکھو کیا موسم، وہاں پر اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ تو اتنے موسموں کے اندر انہوں نے موسموں کو کچھ نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس فراوانی ہے تو ہم چاہتے ہیں سردیوں کے اندر تو گرمی پیدا کر دیتے ہیں، گرمی میں چاہتے ہیں تو سردی پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا فرمایا۔ جس موسم میں جس وقت میں جو چیز دی اس میں خیر چھپی ہوئی۔ تو ایک انسان اگر اپنے اندر غور و فکر کرے کہ دیکھو انسان دیکھتا ہے تو اس کی دیکھنے کی صلاحیت کتنی تیز ہے۔ اب یہ سورج کتنا دور ہے ہم سے، چاند کتنا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یعنی کروڑوں میل، سبحان اللہ۔ یعنی ہماری نظر میں اتنی تو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ کروڑوں میل دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورج ہے، آج سورج نکلا ہوا ہے۔ چاند کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آنکھیں بند بھی ہوں ہم کانوں کے ساتھ ہم پہچان لیتے ہیں، یہ میرے دوست کی آواز ہے، میرے دشمن کی آواز ہے، میرے بھائی کی ہے، میرے والد کی ہے، میری والدہ کی ہے۔ یعنی کہ آوازوں کی پہچان، رنگوں کی پہچان، یہ کوئی عام بات ہے؟ اور بظاہر انسان کو دیکھو تو انسان اتنا بڑا نہیں ہے، جتنے اس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم لگا دیا، جتنا کارخانے اس میں فٹ کر دیا، انسان اتنا بڑا نہیں ہے، اس میں سسٹم بہت بڑا لگا دیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، اب مٹی سے بنا دیا، وہ ڈھانچہ تو سارا کا سارا بن گیا۔ اب یوں مٹی سے تو کتنی چیزیں انسان بھی بنا سکتا ہے، مورتیاں بنتی نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا امر آیا، روح کے بارے میں پڑھا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر ربی ہے، بس اللہ کا امر آ جاتا ہے۔ اور اللہ کا امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اس کا امر ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، یعنی اس کی چاہت کا نام موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایسے ہو، اسے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ چاہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ اس کا امر ہے۔ تو انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد انسانی نسل کو ایک قطرہ آب سے، یعنی کہ وہ ناپاک ہے، اگر جسم کو لگے تو اس کو دھونا پڑتا ہے، کپڑے کو لگے تو دھونا پڑتا ہے، ناپاک چیز سے انسان کو بنا دیا، اور اتنا پاک بنا دیا کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اس وقت بھی اگر زبان جس سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے اندر اگر سوئی تھوڑی سی چبو دیں کیا نکلے گا؟ پاک ہے وہ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس زبان کے اندر خون ہے، ناپاک چیز پھر رہی ہے، لیکن میرا کلام پاک پڑھو، میرا ذکر کرو، میرا پاک نام لو، میرے حبیب پر درود شریف پڑھو، اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ نے اس کو ایسے پیک کر دیا کہ اگر یہ ظاہر ہو جائے تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر خون ہی تو ہے، اس کے اندر جو غلاظت ہے، جو اس کی بدبو ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا کوئی ساتھ بیٹھتا؟ لیکن انسان کو ایسا معطر بنا دیا، جو کچھ بھی ہے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر میں اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کے گھر میں آ سکتا ہے، یعنی ہر پاک کام وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان، تو یہ اللہ نے بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار مخلوقات ہیں، یہ تو ایک انسان کی بات ہوئی ہے، کتنی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور کتنی بڑی سے بڑی مخلوق۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی کے اندر بھی تو اس کے اعضاء ہیں جو کام کر رہے ہیں، ایسا تھوڑی کہ اس کے اندر دل نہیں ہے، دل تو اس کا بھی ہے۔
اب چونٹی کتنی چھوٹی تو اس کا دل کتنا چھوٹا ہوگا. تو یہ اللہ کی قدرت نہیں جس نے اس کو پیدا کر دی ہے. اور اتنی چھوٹی سی چونٹی ہے اور باتیں کیسی کرتی ہے, جس کے نام پر سورہ نمل آ گئی, چونٹی والی صورت. باتیں کتنی پیاری اللہ نے اس کو سکھا دی ہیں کہ اس کی باتوں سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان متعجب ہو گئے. سبحان اللہ, کیسی باتیں کر رہی ہے. چونٹی کو کہہ رہی ہے اوے جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں روند ڈالے. اور ساتھ یہ بھی کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتہ نہیں چلے گا, ہم نے چھوٹی چھوٹی چونٹی ہیں, انہیں کیا پتہ چلے گا. یعنی کہ ان کو اپنا سمجھا بھی رہی ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نبی جان بوجھ کے ایسا ظلم نہیں کر سکتے, انہیں پتہ نہیں چلے گا, ہم تو چھوٹی چھوٹی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ وہ چونٹی باتیں کر رہی ہے, اللہ کے نبی سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اس کے بعد سے سن کر مسکرانے لگ گئے. بڑی سمجھدار چلاک چونٹی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کے اندر بھی تو سارے پرزے ہیں نا. تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں, چھوٹی ہیں, ہر ایک کی اپنی زبان, اپنی اپنی اس کی بولی, اس کی اپنی اپنی ضروریات. اللہ نے سب کو پیدا بھی کر دیا, سب کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کو پال رہا ہے. اس کی قدرت نہیں ہے. انسان اگر اسی ایک چیز میں اگر غور و فکر کرے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اللہ ہی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا رب ہے اللہ, یہ تمہارا اللہ رب ہے. لہ الملک, اسی کی بادشاہت ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ جو سمندر ہیں, پانی ہے, دونوں کا پانی ہے, وہ اور پانی, یہ اور پانی. اچھا ایسے بھی تو سمندر ہیں نا, اکٹھے چلتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, اس میں برزخ ہے, پردہ ہے. لا یبغیان, آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ اکبر, پانی اور ملے نہیں. سائنس مانتی ہے, قرآن کہتا ہے کہ مانے یا نہ مانے, لیکن حقیقت قرآن کی بات ہے. پانی اکٹھا چل رہا ہے, ایک رنگ اور دوسرے کا رنگ اور, ایک کا ذائقہ اور دوسرے کا اور, اکٹھے چل رہے ہیں, بیچ میں برزخ ہے, بیچ میں پردہ ہے. یہ اللہ کا امر ہے جو نظر نہیں آ رہا. جیسے روح نظر آتی ہے, انسان اگر 80 کلو کا ہے تو مرنے کے بعد کیا وہ 5 کلو کا بچ جائے گا؟ جی وہی 80 کلو ہے. تو پھر وہ چلتا پھرتا تھا, روح چلی گئی, وہ پھر وہی 80 کلو کا کیوں بچ گیا؟ روح تو امر ربی تھی, اس کا ہم وزن کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمندروں میں غور کرو, اور پھر اس میں سے تم کھاتے ہو, مچھلیاں نکالتے ہو, تازہ گوشت کھاتے ہو, اس میں سے زیور نکالتے ہو. اور کشتیاں تو پہلے دور کی بات تھی, اب تو چلتے پھرتے شہر ہیں. اور اس وقت بھی موجودہ دور کے اندر اگر یہ بحری جہازوں کا سلسلہ نہ ہو تو یہ تیل جو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ بڑا مہنگا ہے, یہ 1000 لیٹر بھی نہیں ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں آ رہی ہے, لاکھوں ٹن تیل لے کے پہنچ جاتا ہے جہاز. اگر یہ نہ ہو تو ہوائی جہاز کے اوپر لے کر آئیں گے تو کتنا مہنگا پڑے گا. اور ان دو کے علاوہ باقی اور تیسرا راستہ ہے کون سا؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن موجود ہیں جو لے کر آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا کہ یہ چلتے پھرتے شہر, اتنے بڑے بڑے باہری بیڑے, یہ چلتے پھرتے ہیں, اللہ کے امر سے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ دن رات کا مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے تو رات کون لے کے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کو لمبا کر دے کون دن لا سکتا ہے؟ تو رات دن کا مختلف ہونا یہ خود بخود نہیں ہوتا, یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے. اتنا بڑا سورج چاند جب سے اللہ نے ان کو بنایا تب سے اب تک اور جب تک اس کی چاہت ہوگی, کل یجری لاجل مسمى, یہ چل ہی رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بات مانتا ہے؟ کبھی آج تک اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی؟ کبھی سنا بھی آج سورج چھٹی پر ہے, چاند چھٹی پر ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی سنا جی آج کو ایسا چکر ہوا, دن جو گیا چلتا گیا رات آ ہی نہیں رہی, کبھی ایسا ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ نظام کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ خالق کا امر ہے, یہ خالق کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اس کے کاموں کے اندر کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی, کبھی بھی کوئی خرابی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے کام کی رفتار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی.
جیسا وہ چاہتا ہے ویسے چلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری قدرت کی نشانی ہے، میرے جو غیر ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ اگر وہ لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے مجسمے ہیں تو تمہارے سنتے نہیں ہیں، تم عقل نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ کے مقرب ہیں، وہ نبی ہیں، ولی ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی ہیں وہ سنتے ہیں، لیکن تمہاری پکار کو سن کر وہ تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنی حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک تو یہ نقصان کہ تمہارے کام وہ نہیں بنا سکتے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ پیران پیر فرمائیں گے میں نے نہیں کہا تھا یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف، میں نے ان کو نہیں کہا تھا، جب تک دنیا میں تھا یہ سسٹم نہیں تھا، میرے بعد انہوں نے خود شروع کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی نبی ہیں، ولی ہیں، وہ سب ایک ہی بات کریں گے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، جب تک ہم تھے ہم تو ان کو توحید کے درس دیتے تھے اور خود بھی ہم توحید پر ہی چلتے تھے، ہمارے بعد جو کچھ کیا تو جانے اور یہ جانے، ہمارے ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد وہاں پہ کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پہ اور ہماری یوں سفارش کریں گے، ہمارے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے، جنت ہے کہ ان کے باپ کا گھر ہے؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کسی کی جرت ہے جو صرف سفارش بھی کر سکے؟ نبی تو ڈر رہے ہیں، ولی تو ڈر رہے ہیں، وہ سفارش نہیں کر سکتی جب تک اللہ خود اجازت نہ دے، وہ خود اللہ کی اجازت کے پابند بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور یہ یوں نقشہ پیش کرتے ہیں جیسے بس ہم جائیں گے اور وہ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے او بھی میرے مریدو ادھر آؤ، ان کو سائڈ پہ کرو، اور فرشتوں کہیں گے لے جاؤ ان کو جنت میں۔ اتنی دھاندلی تو یہاں بھی نہیں ہوتی پاکستان میں، جتنے انہوں نے جنت کے نقشہ بنا کے ایسے پیش کیا ہوا ہے کہ وہاں پر یوں دھاندلی چلے گی۔ اگر وہاں پر بھی یوں دھاندلیاں چلیں تو پھر اللہ کا انصاف کہاں جائے گا؟ تو اس لیے یہ فضول باتیں ہیں۔ اللہ نے سب کچھ سمجھایا اور فرمایا کہ یہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، تم ان کو جنت کا مالک سمجھتے ہو؟ ایک گٹلی کا چھلکا کیا چیز ہے؟ یہ اس کے تو مالک نہیں ہے۔ تم کہتے ہو جی جنت ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، ان کے اشارے سے جنت کے دروازے کھولیں گے، یہ ہیں کیا؟ یہ اختیار ان کو میں نے تو نہیں دیا، جنت تمہاری ہے، تم نے اختیار دیا ان کو؟ یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں ایسا تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، جیسے اللہ سمجھاتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کاش کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھتے، ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی، انہیں پتہ چلتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہم نے کس راستے پر چلنا تھا اور کس پر ہم چل رہے۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، عبادت تو ہمیں پتہ ہے، لیکن عقیدہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات میں، صفات مختصہ میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں مانتے۔ بس یہی عقیدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جنت میں ضرور پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔